بات تو یہ ہے کہ قربانی کے جانوروں میں بھینس یا کٹا جو ہے اس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثبوت نہیں ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے 8 جانوروں کا ذکر کیا ہے، جن کے اندر گائے ہے، بیل ہے، اور اسی طرح بھیڑ اور دمبا ہے، بکرا اور بکری ہے، اونٹ اور اونٹنی ہے، جس میں گائے جو ہے وہ بھینس یا بھینسا جو ہے وہ قطعاً اس میں قربانی کے جانوروں میں شامل نہیں ہے۔ یہ حلال جانور ہے، اس کا گوشت کھانا، اس کا دودھ پینا جائز اور درست ہے، لیکن قربانی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کی، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے نہیں کی، کیونکہ آپ اللہ رب العالمین کا قرب حاصل کرنا چاہ رہے ہیں تو ایسے جانور کو کریے، کیونکہ یہاں پر بے شمار جانور آپ کو وہ ملیں گے جن کی قربانی خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے، تو اس پر آپ کو اجر ملے گا، اس جانور پر آپ کو اجر نہیں ملے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ آپ نے ان بھائی صاحب کی یہ ویڈیو دیکھ لی ہوگی کہ یہ کس طرح منڈی میں جا کر وہاں بھینس اور گائے پر کھڑے ہو کر فتویٰ دے رہے ہیں اور بھینس کی قربانی کا رد کر رہے ہیں۔ یہ ان کا طریقہ کار 100% غلط ہے، اور بیپاری حضرات اور جنہوں نے بھینس اور کٹے خریدے ہیں قربانی کے لیے، یہ ان کے جذبات کے ساتھ کھیلنے کے مترادف ہے۔ کیونکہ یہ ایک ایسا مسئلہ ہے جس پر پہلے ساری امت کا اجماع تھا کہ بھینس اور قربانی، یہ بھینس کی قربانی بالکل جائز ہے اور بھینس گائے کے حکم میں ہے۔ یہ تو چند سال پہلے چند اہل حدیث علماء نے اس پر اختلاف کیا ہے، حالانکہ ان کے بڑے بڑے علماء بھینس کی قربانی کے قائل ہیں۔ حافظ زبیر علی زئی رحمہ اللہ، میاں نذیر احمد دہلوی رحمہ اللہ، بڑے بڑے علماء قائل ہیں، بلکہ ایک اہل حدیث عالم نے تو بھینس کی قربانی کے جواز پر پوری کتاب لکھی ہے۔ تو جو اس طرح کا اختلاف ہو جو چند سال پہلے سامنے آیا ہو، اور اس پر بھی سارے اہل حدیث علماء نے صرف چند علماء، تو اس پر اس طرح زور دینا اور فتویٰ دینا اور یہ کہنا کہ اس کا ثواب کوئی نہیں ہوگا، یہ بالکل میں سمجھتا ہوں کم علمی کی بات ہے۔ جہاں تک بات ہے بھینس کی قربانی کی، تو اس کی قربانی جائز ہے۔ کتاب الاجماع علامہ ابن المنذر رحمہ اللہ کی وہ کتاب ہے جس میں اس امت کے وہ مسائل لکھے ہیں جس پر پوری امت متفق تھی اور ساری امت کا ان مسائل پر اجماع تھا۔ تو ان میں سے ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ بھینس کی قربانی جائز ہے۔ علامہ ابن المنذر رحمہ اللہ کی کتاب الاجماع میں لکھا ہے۔ دوسری بات، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ سے پوچھا گیا کہ حضرت بھینس کی قربانی کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ حضرت نے فرمایا ہم نے اس میں آج تک کوئی اختلاف پایا ہی نہیں ہے، یعنی سب کے ہاں اس کی قربانی بالکل 100% جائز تھی اور کسی کے کوئی اشکال نہیں تھا کہ اس کی قربانی ناجائز ہے یا کوئی اس طرح کوئی مسئلہ ہے۔ پھر امام سفیان ثوری رحمہ اللہ فرماتے ہیں تحسب الجوامیس مع البقر، کہ بھینسوں کو گائے میں ہی شمار کیا جائے گا۔ پھر امام مالک بن انس مدنی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ انما ہی بقرۃ کلھا، کہ بھینسیں جو ہیں یہ گائے ہی کے حکم میں ہے۔ تو بھینسیں گائے کے حکم میں ہیں سب ائمہ کے نزدیک، اور پہلے اوائل جو صدیاں ہیں اس میں سب کے نزدیک اس کو گائے میں شمار کیا جاتا تھا اور اس کی قربانی بالکل جائز تھی، کوئی اختلاف نہیں تھا۔ تو اس طرح کا مسئلہ جس میں سب کے نزدیک اجماعی مسئلہ ہو، اس میں تھوڑے سے اختلاف پر اس طرح ویڈیو بنانا یہ کوئی سمجھداری والی بات نہیں ہے۔ دوسری بات، عرب کے اندر قرآن نازل ہوا ہے اور دین عرب سے پھیلا ہے، عرب سے نکلا ہے، تو اہل لغت کی جو کتابیں ہیں المنجد وغیرہ، اس میں انہوں نے لکھا ہے الجاموس نوع من البقر، کہ بھینس جو ہے یہ گائے کی ہی ایک قسم ہے، جس طرح مینڈا، دمبا، بکرا، بھیڑ یہ سب ایک قسم میں آتے ہیں، اس طرح بھینس بھی گائے کی ہی قسم میں آئے گی۔ تو تیسری بات یہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذبح کیوں نہیں کیا؟ کیونکہ یہ عرب کا جانور ہی نہیں تھا، عرب کے اندر بھینس موجود ہی نہیں تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ذبح کیسے کرتے؟ عرب اس کا ذبح کیسے کرتے؟ صحابہ ذبح کیسے کرتے؟ آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے اس کا دودھ کس دلیل پر اپنے لیے حلال کیا اور آپ نے پینا شروع کیا؟ سارا سال آپ اس کا گوشت بھی کھاتے ہیں، اس کا سارا سال آپ دودھ بھی پیتے ہیں، اور قربانی پر آ کر آپ اس پر فتویٰ دینے لگ جاتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ذبح نہیں کیا اس لیے حلال نہیں ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذبح اس لیے نہیں کیا کہ عرب کا جانور نہیں تھا، یہ ایشیا کا جانور ہے۔ تو اس طرح بہت سارے مسائل ایسے ہیں جو آپ کے دور میں پیش نہیں آئے، بعد میں پیش آئے، ان کو پھر قیاس کیا گیا۔ مثلا آئس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں نہیں تھی، آئس کیوں حرام ہے؟ شراب جس طرح حرام ہے اس طرح آئس بھی حرام ہے، اس پر قیاس کیا گیا۔ اسی طریقے سے جو ہے یہ بھینس گائے کے حکم میں ہے اور بھینس کی قربانی بالکل جائز ہے، یہ آپ کے دور میں تھا ہی نہیں وہاں عرب میں، اس لیے اس کی وہاں قربانی نہیں کی گئی۔ تو اس لیے انشاءاللہ العزیز جو اس کی قربانی کریں گے اللہ سے پوری امید ہے اللہ ان کو پورا اس کا ثواب اور اجر عطا فرمائیں گے۔ اللہ ہمیں صحیح دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔